بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ کہنے لگے کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اگر سچے ہو تو وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر سچائی ثابت کرنا چاہتے ہو، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ لے آؤ، اصل میں کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، ہم تیار ہیں، ہم نے تمہاری بات تو نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے لے کے آؤ۔ یہ لے کے آنا کیا تھا؟ یعنی تم جھوٹے ہو، جیسے کہتے تھے نا قیامت، اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہود نے ان کی باتوں کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے خداوند عالم کا جو رتبہ ہے اور مقام ہے، چاہے تو اپنے نبی کو جو اتنی زحمتیں برداشت کر رہا ہے یہ خبر دے دے کہ عذاب کب آئے گا ان کا، لیکن حضرت ہود کو نہیں پتہ۔ کیا فرمایا ان کو جواب میں؟ ایسی بات کی کہ جس سے وہ اور کہیں گے اچھا اللہ تیرے کہنے پہ عذاب تو پتہ نہیں بھیجے نہ بھیجو، تجھے بتایا بھی نہیں ہے کب آئے گا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو مثلا کہتا کہ ان کو بتا دو فلان دن ان پر عذاب آئے گا۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں کیا کرتا ہوں، جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل نادان قوم ہو۔ کیونکہ حضرت ہود کو تو معلوم تھا بھئی یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اور ان کی نادانی پر ان کو خبردار کرنے کی کوشش کی۔ میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو اور جو تم باتیں کر رہے ہو اس کا انجام برا ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان کے عذاب کا تذکرہ ہے، توجہ فرمائیے۔ جب ان پر عذاب آیا اللہ نے ان پر ایک ہوا چلائی، اور وہ جب آندھی وہ بادل اٹھا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بادل، تو ان دنوں میں بہت عرصہ ہو گیا تھا بارش نہیں ہوئی تھی، اور یہ اس گھٹا کو دیکھ کر ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو عذاب کی دھمکی دے رہا تھا، یہ دیکھو یہ ہمارے لیے بارش برسنے کے لیے آ رہی ہے اور اس سے ہماری کھیتیاں اور فصلیں اچھی ہوں گی۔ پھر قرآن کہتا ہے جب وہ جو یہ سمجھ رہے تھے وہ تو وہ نہیں تھا، جب وہ آ کر گزرا تو ان کی بستیاں تو تھیں، یہ خود نہیں تھے بیچ میں، جن بستیوں پہ اکڑتے تھے وہ بستیاں رہ گئی، خود بیچ سے غائب ہو گئے کہ وہ مرض کرتے۔ اس کے ذیل میں ایک روایت ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی قرآن سے کس طرح، یعنی خود رسول اللہ کس طرح تاثیر لیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد جب بھی مدینہ کی طرف کوئی گھٹا اٹھتی تھی تو روایت کے لفظ یہ کہ رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا رنگ اس طرح کیوں ہو گیا؟ تو فرمایا مجھے خوف ہے کہ جس طرح قوم عاد والوں نے سمجھا تھا یہ تو رحمت بن کے برسنے آ رہا ہے اور اتھا اللہ کا عذاب، کہیں ایسا نہ ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یعنی ایک ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ یہ ایک ایسی ہوا تھی شدید
ٹھنڈی ہوا کہ آپ کو پتہ ہے بہت ٹھنڈی ہوا بھی بدن کو جلا کے رکھ دیتی ہے، خشک کر کے اور عجیب کر دیتی. تو یہ جو ہوا تھی ان پر چلی، سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور جب وہ چل کے رکی فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اس کے بعد تو اگر ان کو دیکھتا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے درختوں کے کھوکھلے تنے ہوتے. اور یہ تنے اس لیے کہا چونکہ ان کے قد بت ان کے بہت بڑے بڑے تھے اور بہت مضبوط تھے، جاندار تھے، بہت طاقتور قوم تھی اپنے جسامت کے اعتبار سے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے پڑے تھے جیسے درختوں کے کٹے ہوئے تنے کھوکھلے ہو کر پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک لمبی مدت کے لیے وہ ہوا ان پر چلتی رہی. اور جو روایات میں بتایا گیا وہ یہ کہ یہ جب پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ برسنے آ رہے، پھر جب وہ قریب آئی تو ان کے جو چرواہے جانور چلانے کے لیے باہر مثلا نکلے ہوئے تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو اڑا کے زمین پر پٹک رہی ہے. تو پھر یہ ڈرے اور بھاگ کے اپنے اس ستونوں والے عمارتوں میں جا کے چھپ گئے. لیکن خدا کے حکم سے وہ ہوا جو تھی ان کے دروازے توڑ کر اندر گھسی اور ان کو اندر سے نکال کر، ان افراد کو اندر سے نکال کر ہوا میں بلند کرتی تھی، اور پھر زمین پر ان کو زور سے پٹک کر ساری سوائے حضرت ہود اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ بھی پاس ہی تھے، لیکن ان کے لیے وہ باد نسیم کی طرح تھی، آہستہ جیسے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوگی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن جو باقی قوم تھی سرکش، جو کہہ رہے تھے لے آؤ اگر سچے ہو، ان کو پٹک کر اور ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دی. بستی بچ گئی لیکن رہنے والا کوئی نہ بچا. صدق اللہ العلی العظیم.